یہ درود پاک مکمل اسی ترتیب سے ورقے کے اوپر لکھ کر یہ اپنے پاس رکھیں. شادی میں رکاوٹ ہے، شادی میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، دولت نہیں آ رہی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں صرف ایک مرتبہ آپ لکھ کر اس کو رکھیں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز جدل قدم بڑھائیں گے فتح ہی فتح ہوگی انشاءاللہ العزیز. جو شخص بھی آپ کو دیکھتا جائے گا مولا کریم اسی قرآن کی برکت سے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالتا رہے گا. اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے نا، جب آپ یہ لکھ کر اپنے پاس رکھیں گے اس کے بعد اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم. روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ہر مقصد میں کامیابی بھی ہے، دولت کی ضرورت ہے، شادی میں رکاوٹ ہے یا کسی اور جائز کام میں رکاوٹ ہے، تو اس مقصد کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے جو کہ اپنے پاس وہ صورتیں لکھ کر رکھ لیں جو میں نے بتانی ہیں. کچھ شرائط ہیں اس وظیفے کی جو ان کو اپنانا اشد ضروری ہے. یہ وظیفہ الحمدللہ بہت سے بزرگوں کا ایک آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور قرآنی وظیفہ ہے. دوستو ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، جنات کے خاتمے کے لیے، جادو کے خاتمے کے لیے، بندش کے خاتمے کے لیے یہ ایک مجرب شدہ وظیفہ ہے، کمال طاقتور وظیفہ ہے. یاد رکھیے گا کہ آج بھی ہم لوگ بھی ان وظائف کو اس کو لکھتے رہتے ہیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے. کچھ دوستوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے، لکھ کر دیتا ہوں، اور آج ارادہ ہوا کہ دوستوں کو آگے بھی اس کو شیئر کیا جائے تاکہ دوست احباب بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. دوستو ہر وظیفے کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شرائط کے ساتھ مکمل طے کریں جو بھی وظیفہ ہو. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے. اس وظیفے کی جو اہم شرائط ہیں میں وہ بتانے لگا ہوں، اس کو ذرا غور سے سن لیجئے گا. ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی. سب سے پہلی بات کہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں. یہ اشد ضروری ہے. دوستو نماز رب کا فرض سمجھ کر ادا کیا کریں. جب نماز پڑھیں تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ میں یار اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور اپنا دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا چاہیے. نماز کے اندر بھی کوشش کریں کہ اگر نماز کا ترجمہ آتا ہے تو ہر لفظ کے ترجمے پر غور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز خیال ادھر ادھر نہیں جائے گا. پھر اس نماز کے پڑھنے کا مزہ بھی کچھ ہو رہا ہے. حقیقت بات ہے ایک دن تنہا کھڑے ہو کر اس طرح نماز پڑھیں نا، جو چس آئے گی آپ کو زندگی بھر یاد رکھیں گے بھی یار واقعی میں تنہا کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکوں. ایک تو مزہ بھی آئے گا، دل کو سکون بھی ملے گا اور عبادت کرنے کی چس بھی اور آئے گی. دوسری اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ اپنے کیے گناہوں سے توبہ کریں اور پھر گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں. پختہ. تیسری شرط یہ ہے کہ ہر روزانہ ہر دن صبح کی نماز کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی کیا کریں. کم از کم 2 رکوع. کوشش کریں کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کریں ہے جو چس آئے گی نا اس لحاظ سے کمال ہوگا کہ ہر لفظ کے ترجمہ پر تمہارا غور ہونا چاہیے. ایک تو حرف پڑھنے سے نیکیاں بھی ملتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان ذہن میں رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک حرف کی تلاوت سے مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے.
ایک حرف کی تلاوت سے تو 2 رکوع کے اندر کتنی آیتیں اور کتنے آیتوں کے اندر کتنے لفظ ہیں اور کتنے لفظوں کے اندر کتنے حرف ہیں۔ ذہن رکھیں کہ صبح کے ٹائم جب تمہاری صبح ہی قرآن کریم کی تلاوت سے ہوگی تو کیا ہی بات ہے، انشاءاللہ پورا دن سکون سے گزرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور چوتھی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ یہ آیات لکھنے سے پہلے کم از کم تھوڑا سا صدقہ ضرور کریں۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو 5 روپے 10 روپے کوئی چیز لے کر بچوں کو کھلا دیں، ساتھ مسجد میں صدقہ بھیج دیں، کسی غریب پر صدقہ کر دیں، یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے جو ہیں ان پہ خرچ کر دیں، جس طرح کہ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہماری درسگاہ اس وقت زیر تعمیر ہے الحمدللہ۔ درسگاہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں مسافر طلباء صبح اٹھ کر جناب علی تہجد پڑھ کر اس درسگاہ کے اندر قرآن پڑھنا شروع کریں گے، اور رات کے 10 بجے تک یہاں قرآن پڑھتے ہی رہتے ہیں بچے۔ صبح تہجد کے ٹائم اٹھ کر رات کے 10 بجے تک لگاتار قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ درسگاہ یہاں پر خرچ کرنے کا ایک اتنا ثواب ہوگا، یہ کیونکہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا ثواب کا اندازہ آپ کو قبر کے اندر لگے گا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی یار اس راستے پہ لگا دیتا۔ جب اس کا ثواب آپ قبر کے اندر دیکھیں گے نا تو پھر پچھتاوا ہوگا۔ یہ اتنا عالی شان کام ہے اور الحمدللہ ایک مقدس کام ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب تک تمہارے پیسے سے دین کی اشاعت کے ادارے پہ کوئی چیز لگی رہے گی اس وقت تک رب کی رحمت کے فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ میں گزارش کروں گا دوستوں کو کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ یہ جائز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، الائڈ بینک اکاؤنٹ یہ آپ کو بالکل سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، انشاءاللہ العزیز پھر آخرت سنور جائے گی۔ اور جو میں نے آج کا ایک اہم سبق دوستوں کو لکھوانا ہے، سب سے پہلے یہ ان شرائط کے اوپر مکمل طور پر عمل کریں، مکمل طور پر ان شرائط پر عمل کر کے پھر ایک کاغذ لیں، اور یاد رکھیے گا کہ کوشش کریں کہ کالے رنگ کی پنسل کو استعمال کریں، کوشش کریں کیونکہ یہ بزرگان دین کا طریقہ بھی ہے، اور کالے رنگ کی پنسل استعمال کریں گے تو اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ تو کالے رنگ کی پنسل استعمال کریں، کاغذ رکھیں، سب سے پہلے اس کے اوپر بسم اللہ شریف لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکمل بسم اللہ شریف لکھ کر ایک مرتبہ پھر سورۃ فاتحہ لکھیں، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ لکھ کر پھر اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل طور پہ لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل طور پر لکھ کر اس کے نیچے سورۃ اخلاص لکھیں، سورۃ اخلاص لکھ کر پھر مکمل طور پہ نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھنی ہے، پھر اس کے نیچے سورۃ فلق لکھیں، سورۃ فلق لکھ کر پھر نیچے مکمل بسم اللہ لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھ کر پھر جناب علی سورۃ الناس لکھیں، سورۃ الناس لکھ کر اس کے اخیر میں یہ درود پاک لکھنا ہے، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو، یہ سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ درود پاک مکمل اسی ترتیب سے ورقے کے اوپر لکھ کر یہ اپنے پاس رکھیں۔ شادی میں رکاوٹ ہے، شادی میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، دولت نہیں آ رہی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں صرف ایک مرتبہ آپ لکھ کر اس کو رکھیں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز جدل قدم بڑھائیں گے فتح ہی فتح ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جو شخص بھی آپ کو دیکھتا جائے گا مولا کریم اسی قرآن کی برکت سے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے نا، جب آپ یہ لکھ کر اپنے پاس رکھیں گے اس کے بعد اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔